السلام علیکم ایوری ون، دس از پلوشا سعید اینڈ یو آر واچنگ کیپٹل رپورٹ۔ آج ہم بات کریں گے سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے، ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کے ویژن کے حوالے سے، ایجوکیشنل ریفارمز کے حوالے سے، جو کہ عمران خان صاحب کا ایک ویژن ہے کہ پورے ملک میں جو ہے وہ ایک نصاب اور ایک نظام تعلیم رائج ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب کے مطابق ہمارے معاشرے میں جو مختلف طبقات پائے جاتے ہیں وہ اس وجہ سے ہیں، اور یہ جو ایک کلاس ڈفرینس ہماری سوسائٹی کے اندر نظر آتا ہے، اس کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ڈفرینٹ کورسز رائج ہیں، اور تعلیم کا یا ایجوکیشنل کریکولم وہ ڈفرینٹ ہیں۔ اردو میڈیم اسکول میں اور نصاب پڑھایا جاتا ہے، انگلش میڈیم اسکول میں اور پڑھایا جاتا ہے، اور مدارس میں اور پڑھایا جاتا ہے۔ تو وہ ایک سنگل نیشنل کریکولم لے کے آئے ہیں، ایک ریفارم لے کے آئے ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں رائج ہو، اور مدارس میں انگلش میڈیم اسکولز میں اور اردو میڈیم اسکول میں وہ ایک ہی جو ہے وہ نصاب رائج ہو۔ اور اگر ہم سنگل نیشنل کریکولم کی تفصیلات پہ بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ ایک سنگل ایجوکیشنل سسٹم ہے ان ٹرمز آف کریکولم، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ ہے کہ کچھ اور اس کی کنسیڈریشن یہ ہیں کہ قرآن اور سنت کی تعلیمات پڑھائی جائیں گی، قائد اعظم اور علامہ اقبال کے جو ویژن اور آئیڈیالوجی پہ بات کی جائے گی، کچھ مورل اور اسپریچول ویلیوز پہ بات کی جائے گی، انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ بات کی جائے گی، اور اس طرح کی بہت سی ڈیٹیلز اس میں شامل ہیں۔ تو جہاں جو ہے، اور اس کے 3 فیزز ہیں۔ پہلا فیز جو ہے وہ 2021 کے مارچ تک ہے، سیکنڈ 2022 کے، اینڈ تھرڈ جو ہے وہ 2023 میں جا کے کمپلیٹ ہوگا۔ ایک طبقے کی جانب سے سنگل نیشنل کریکولم کو جو ہے وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا ہے، بہت سراہا گیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے اندر ایک طبقہ وہ بھی ہے جو کہ اس ایجوکیشنل ریفارم کو پی ٹی آئی کا جو ہے وہ ایجوکیشنل مارشل لاء قرار دے رہا ہے۔ وہ کیوں قرار دے رہا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے وہ 18th امینڈمنٹ جو ہماری کانسٹیٹیوشن کی ہے اس کی وائلیشن ہے، یعنی کہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے وہ وائلیٹ کرتا ہے ہماری 18th امینڈمنٹ کو، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایجوکیشن ہے وہ سبجیکٹ ہے، پروینشنل سبجیکٹ ہے، کسی بھی صوبے کا سبجیکٹ ہے، اور جو وفاق ہے یا فیڈرل ہے وہ اپنے اسلام آباد کی حدود تک جو ہے وہ ریفارمز کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے سندھ گورنمنٹ نے اس سنگل نیشنل کریکولم کو ریجیکٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہے سنگل نیشنل کریکولم کی وہ یہ ہے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 22 یہ کہتا ہے کہ جو بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص جو ہے وہ اس کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ صرف اپنے مذہب کے بارے میں پڑھے، یعنی جیسے ہمارے اسکولز میں اسلامیات کی جگہ ایتھکس پڑھایا جاتا ہے نان مسلمس کو، اسی طریقے سے ان کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ ہمارا اسلامیات سبجیکٹ پڑھیں۔ لیکن اس سنگل نیشنل کریکولم کی ریفارمز کے بعد انگلش اور اردو اور اس کے علاوہ دوسرے جو مضامین ہیں ان میں بھی پورے چیپٹرز شامل کیے گئے ہیں قرآن اور سنت کے حوالے سے اور اسلامک ایجوکیشن کے حوالے سے۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے یہ 22 آرٹیکل کی بھی وائلیشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس طبقے کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کہ ڈیفینیشن دی ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو کلاس ڈفرینس پایا جاتا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ مدارس انگلش میڈیم اسکولز اور اردو میڈیم اسکولز میں ڈفرینٹ جو ہے وہ پڑھائے جاتے ہیں، کورسز پڑھائے جاتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ بالکل کانٹرڈکشن ہے کارل مارکس کی اس تھیوری کی کہ جو کلاس ڈفرینس ہے وہ اس وجہ سے پایا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک معاشی جو ہے طبقات جو ہے اس کی وجہ سے پایا جاتا ہے کہ جو ریسورسز ہیں یا جو ان کی تقسیم ہے وہ مساوانہ نہیں ہوتی۔ تو جو کلاس ڈفرینس ہے وہ دراصل اس لیے پایا جاتا ہے جو ان ایکوالٹی آف ویلتھ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، اس کی ڈسٹریبیوشن اس کی وجہ سے، تو یہ اس کو بھی کانٹرڈکٹ کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پاکستانی اسٹیٹ ہے اس نے ریپلیس کر دیا ہے ہسٹری کو آئیڈیالوجی کے ساتھ، یعنی اپنی فیبریکیشن اور اپنی من گھڑت کہانیوں کو شامل کر رہے ہیں اس کورسز میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اس ویژن اور سنگل نیشنل کریکولم کے رائج ہونے کے بعد اس کے ہماری سوسائٹی پر کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں، اور کیا عمران خان صاحب کے اس ویژن کے مطابق مدارس کے بچوں کو بھی بہتر اپرچونٹیز مل سکیں گی جس طرح کے انگلش میڈیم یا اردو میڈیم اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو ملتی ہیں۔ آج ہم بات کر رہے تھے سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے، کل کے ویلاگ میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔